کرتے ہیں، منا میں کرتے ہیں۔ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا جو واقعہ پیش آیا، یہ بھی وادی منا میں ہی پیش آیا تھا۔ اس قربانی کو جو منا میں حاجی کرتے ہیں اسے حدی کہتے ہیں، اور اس منسک کو اللہ کریم نے پھر پوری دنیا میں پھیلا دیا۔ وہ لوگ جو حج کرنے کے لیے مکہ مکرمہ نہیں پہنچتے، وہ اپنے اپنے مقامات پر قربانی کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ لیکن اس قربانی میں اور اس قربانی میں کچھ فرق ہے۔ منا کی قربانی کو حدیٌ کہتے ہیں، اور جو عام مقامات پر پوری دنیا کے مسلمان اپنے اپنے مقامات پر قربانی کرتے ہیں، اس قربانی کو اضحیہ کہتے ہیں۔ لیکن یہ دراصل قربانی جو ہے، یہ چونکہ مناسک حج میں شامل ہے، اور اس منسک کو اللہ کریم نے پھیلایا، اور پوری دنیا میں مسلمان ذی الحج کی 10 تاریخ کو نماز عید الاضحیٰ ادا کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر قربانی کرتے ہیں۔ حجاج کرام ذی الحج کی 10 تاریخ کو مزدلفہ میں فجر کی نماز ادا کرتے ہیں، اور مزدلفہ سے فجر کی نماز کے بعد وہ منا میں آتے ہیں، اور منا میں آتے ہی رمی کرتے ہیں، رمی جمرات، شیطان کو کنکر مارنے کا عمل۔ اس عمل کے بعد حجاج کرام قربانی کرتے ہیں، اور قربانی کرنے کے بعد پھر سر منڈواتے ہیں یا بال کٹواتے ہیں۔ سر منڈوانے کو حلق کہتے ہیں، اور بال کٹوانے کو قصر کہتے ہیں۔ حلق کرائیں یا قصر کرائیں، لیکن حلق کرانا افضل ہے۔ اس کے بعد احرام کی پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں، اور پھر اہم ترین منسک حج اور حج کا ایک اہم رکن جو ہے وہ طواف زیارت ہے۔ پھر اسی دن تمام حاجی مکہ مکرمہ پہنچتے ہیں، اور وہاں جا کر طواف زیارت کرتے ہیں۔ طواف زیارت یہ حج کے مناسک میں سے اہم ترین منسک ہے۔ اور پھر 11 ذی الحج کو پھر شیطان کی رمی کی جاتی ہے، کنکر مارے جاتے ہیں۔ پھر ذی الحج کی 12 تاریخ کو شیطان کو کنکر مارے جاتے ہیں، رمی جمرات۔ تو 12 ذی الحج کو رمی کے بعد اگر کوئی مکہ مکرمہ واپس آ جاتا ہے تو اس کا حج مکمل ہو جاتا ہے۔ لیکن ایک دن یعنی 13 ذی الحج کو اگر کوئی حاجی منا میں ٹھہر جاتا ہے اور 13 کو پھر رمی کر کے واپس آتا ہے، تو یہ عمل بھی بہت ہی محبوب ہے۔ لیکن 12 کو حج مکمل ہو جاتا ہے۔ 10 کی رمی، 11 کی رمی اور 12 کی رمی، یعنی تینوں دن شیطان کو کنکر مارنے کے بعد 12 تاریخ کو ذی الحج کی حج کے تمام مناسک مکمل ہو جاتے ہیں۔ اگر کوئی 12 ذی الحج کو مکہ شریف میں واپس آ جاتا ہے تو بالکل درست ہے، اس کا حج مکمل ہو گیا۔ لیکن اضافی ایک دن کوئی منا میں گزارنا چاہے تو اسے حجاج کرام کے لیے اختیاری رکھا گیا ہے کہ اگر وہ ایسا کر لیتے ہیں تو یہ بھی بڑا ایک مستحسن عمل ہے، جس کی دین میں شریعت میں تحسین کی گئی ہے۔ تو حج یہ 12 تاریخ کو مکمل ہو جاتا ہے، اور یہ مناسک حج شروع ہوتے ہیں 8 تاریخ کو، ذی الحج کی 8 تاریخ کو۔
پورے عالم اسلام سے، پوری دنیا سے مسلمان جو مکہ مکرمہ حج کے لیے پہنچتے ہیں، 8 ذی الحج کو نماز فجر کی ادائیگی مکہ شریف میں، بیت اللہ شریف میں، مسجد حرام میں فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد وہ تیاری کرتے ہیں منا میں جانے کی، اور 8 ذی الحج کو ہی احرام باندھتے ہیں۔ اس لیے ذی الحج کی 8 تاریخ جو ہے اسے یوم الترویہ کہتے ہیں۔ یہ اصطلاحات شرعیہ اور اصطلاحات دینیہ یہ ہر مسلمان کو معلوم ہونی چاہیے کہ جس دن حج شروع ہوتا ہے اور حج کا پہلا منسک اور حج کا پہلا عمل اور پہلا رکن وہ احرام مکہ شریف میں باندھ کر منا میں جانا ہوتا ہے، اس دن کو یوم الترویہ کہتے ہیں۔ اور وادی منا میں پہنچنے کے بعد پھر وہاں 4 نمازیں حاجی ادا کرتے ہیں یوم الترویہ 8 ذی الحج کو۔ ظہر کی نماز منا میں، عصر کی نماز منا میں، مغرب کی نماز منا میں، عشاء کی نماز منا میں، یہ 4 نمازیں۔ احرام کی حالت میں منا میں پہنچنا ہے اور وہاں یہ 4 نمازیں ادا کرنی اور رات منا میں گزارنی ہے، اور یہ رات جو ہے ذکر میں گزرتی ہے، عبادت میں گزرتی ہے، دعاؤں میں گزرتی ہے، یاد الہی میں گزرتی ہے۔ اور پھر 9 ذی الحج کو فجر کی نماز پھر منا میں ادا کرتے ہیں۔ اس طرح یہ 5 نمازیں بنی۔ ذی الحج کی 8 تاریخ کو ظہر سے عشاء تک 4 نمازیں، اور 9 ذی الحج کو فجر کی نماز پھر منا کے اندر پڑھی جاتی ہے۔ اور نماز فجر کی ادائیگی کے بعد جو حج کا رکن اعظم ہے، سب سے بڑا رکن حج کا، وہ وقوف عرفات ہے۔ تو اس اہم رکن اعظم کی ادائیگی کے لیے 9 ذی الحج کو تمام حجاج کرام ایک وقت میں روانہ ہوتے ہیں میدان عرفات کی طرف۔ اور اتنا بڑا تحرک پوری دنیا میں کہیں نہیں، پوری دنیا میں کہیں کسی بھی قوم میں، کسی بھی مذہب میں، کسی بھی دین میں اتنا بڑا تحرک نہیں ہے کہ ایک وقت میں کم و بیش 30 لاکھ افراد وہ ایک وقت میں منا سے چلتے ہیں اور میدان عرفات کی طرف روانہ ہوتے ہیں، تاکہ حج کا جو سب سے بڑا رکن ہے، رکن اعظم وقوف عرفات، اسے ادا کریں۔ اور یہ تلبیہ جو ہے یہ حجاج کرام کی زبان پر جاری ہوتا ہے۔ یہ تلبیہ کے جو الفاظ ہیں یہ اتنے مبارک ہیں کہ پڑھنے والوں پر بھی رقت طاری ہو جاتی ہے اور سننے والوں پر بھی رقت طاری ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ تلبیہ کے جو مبارک الفاظ ہیں، کلمات ہیں، ان میں اللہ رب العزت جل مجد الکریم نے بڑی برکتیں رکھی ہیں۔ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ تو یہ جو تلبیہ ہے یہ ہر حاجی کی زبان پر جاری ہوتا ہے۔ اسی طرح مکہ شریف سے جب 8 ذی الحج کو روانہ ہوئے تھے منا کے لیے، تب بھی زبانوں پر یہ تلبیہ جاری ہوتا ہے، لیکن خاص ایک روحانی منظر ہوتا ہے، ایک نورانی اور روحانی کیفیت دیکھنے میں آتی ہے جب ایک وقت میں 30 لاکھ سے زیادہ افراد جب روانہ ہوتے ہیں میدان منا سے عرفات کی طرف، تو وہاں گروپوں کی شکل میں پاکستان کے علاوہ جتنے ممالک ہیں ان میں یہ بات دیکھنے میں آئی۔ پاکستانی جو ہیں یہ حاجی اکٹھے ہو کر چلنے میں بھی آر محسوس کرتے ہیں، تو ان میں ایسا منظر بہت کم دیکھنے میں آتا ہے، لیکن دوسرے ملکوں کے حاجی جو ہیں
ان میں آپ کو 250-250, 300, 500 افراد کا ایک گروپ نظر آئے گا، اور پھر وہ ان کا جو لہجہ ہے وہ مادری لہجہ ہے، عربی لہجہ ہے، لہذا ان کے تلبیہ پڑھنے میں جو بڑی ایک کیفیت سی محسوس ہوتی ہے جب یہ تلبیہ پڑھتے ہیں، تو ایک بڑی لگن ہوتی ہے، ایک بڑی چاہت ہوتی ہے دل میں کہ میں حج کا رکن اعظم ادا کرنے کے لیے میدان عرفات میں جا رہا ہوں، اور وہاں پہنچ کر ذی الحج کی 9 تاریخ کو یوم عرفہ کہتے ہیں، یوم العرفہ، اور اس دن جو رکن ادا کیا جاتا ہے اسے وقوف عرفات کہتے ہیں، اور یہ زوال کے بعد شروع ہو جاتا ہے عرفات کا وقت جو ہے، وقوف عرفات کا، اور یہ کب تک رہتا ہے؟ سورج غروب ہونے تک۔ یہ جتنا وقت ہے یہ میدان عرفات میں حاجی گزارتے ہیں، اور جتنا زیادہ ہو سکے ذکر اذکار اور یہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں، لہذا عرفات کی دعاؤں کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ جتنی لگن کے ساتھ، جتنی چاہت کے ساتھ، سب سے محبوب عمل جو ہے وہ دعا ہے وقوف عرفات میں، لہذا یہاں دعائیں کرنے کا وقت ہوتا ہے۔ پورے میدان عرفات میں جہاں بھی آپ ٹھہر جائیں وہ وقوف عرفات ہی شمار کیا جائے گا، لیکن ایک مقام ایسا ہے جہاں وقوف کریں گے تو درجہ بھی زیادہ ہے، فضیلت بھی زیادہ ہے، مقام بھی زیادہ ہے، وہ جبل رحمت۔ میدان عرفات میں ایک پہاڑ ہے جسے جبل رحمت کہتے ہیں، جبل پہاڑ کو کہتے ہیں، رحمت کا پہاڑ۔ یہ مکہ شریف میں 2 پہاڑ جو ہیں، اب ان کے ناموں کے اندر بڑی تاثیر ہے۔ ایک وہ پہاڑ جس کے بالکل چوٹی کے اوپر غار حرا ہے، جہاں پہلی وحی نازل ہوئی تھی، اور نزول قرآن کا جب آغاز ہوا تھا تو پہلی وحی غار حرا میں نازل ہوئی تھی، اتری تھی۔ وہ بالکل اس پہاڑی کے اوپر، کونے کے اوپر، چوٹی پر ہے غار، جسے غار حرا کہتے ہیں۔ اور اس پورے پہاڑ کو جس کے اوپر غار حرا ہے، اس پہاڑ کا نام ہے جبل نور، پہاڑ کا نام جبل نور۔ اور جو عرفات میں پہاڑ ہے جس کے قریب وقوف کرنا زیادہ فضیلت ہے، وہ ہے جبل رحمت، پہاڑ جبل رحمت، اور پہاڑ جس کا نام جبل نور۔ تو جبل رحمت بعض لوگ پہاڑی کے اوپر چڑھتے ہیں، اور ٹی وی پہ جب آپ بھائی دیکھتے ہیں تو وہاں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ پہاڑی کے اوپر لوگ چڑھتے ہیں، اور لوگ کافی تعداد میں نظر آتے ہیں۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اسی جبل رحمت کے قریب، اس کے آس پاس، کیونکہ 30 لاکھ آدمی ایک وقت میں مناغ سے عرفات میں پہنچتے ہیں، تو سبھی حاجیوں کا وہاں وقوف کرنا ممکن ہی نہیں ہوتا، لہذا جہاں جگہ مل جائے تو وہ آپ کا وقوف تو ہو جائے گا، حج کا رکن اعظم ادا ہو جائے گا۔ لیکن اگر موقع مل جائے تو جبل رحمت کے آس پاس کہیں قریب جگہ مل جائے تو اس کی فضیلت زیادہ ہے، کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم نے پوری ظاہری حیات طیبہ میں ایک ہی حج فرمایا تھا، جسے حجۃ الوداع کہتے ہیں۔ اس حج میں حضور نے وقوف کیا تھا جبل رحمت کے پاس، جبل رحمت کے پاس، اور حضور نے جو خطبہ ارشاد فرمایا تھا، اونٹنی پہ حضور سوار تھے اور خطبہ حج دیا تھا نبی کریم علیہ السلام، جو انسانی حقوق کا چارٹر ہے اور ایک منشور ہے پوری انسانیت کے لیے، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاریخی خطبہ حجۃ الوداع جسے کہتے ہیں، وہ اسی مقام پر حضور نے ادا فرمایا تھا۔ پھر وقوف عرفات میں 2 نمازیں قصر پڑھی جاتی ہیں، تو کہ تمام حاجی مسافر ہوتے ہیں، لہذا وہ ظہر کی 4 رکعتیں نہیں بلکہ 2 رکعتیں پڑھیں گے،
جماعت کے ساتھ بھی 2 رکعتیں ادا کی جاتی ہیں ظہر کی، اور یہ 2 نمازیں ملا کر ادا کی جاتی ہیں، ظہر کی اور عصر کی، لیکن یہ نمازیں ظہر کے وقت میں پڑھی جاتی ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ سے حج کا طریقہ سیکھ لو، اور جو موجود نہیں ہیں ان کو حج کا طریقہ بتلا دو اور سکھلا دو۔ تو حضور نے جو حج فرمایا اسی طریقے کے مطابق حج کیا جائے گا۔ یہ نمازیں کیوں ملا کے پڑھی جاتی ہیں، اس کا ایک ہی جواب ہے کہ حضور نے ملا کر پڑھی، حضور نے ملا کر پڑھی، لہذا حج اسی طریقے پہ کیا جائے گا جس پر حضور نے جس طریقے پر حج کیا تھا، اور یہ متصل پڑھی جاتی ہیں کہ پہلے ظہر کی 2 رکعتیں قصر، پھر عصر کی 2 رکعتیں۔ اب یہ وقت جو ہے جب دونوں نمازیں ملا کر پڑھ لی جائیں تو اس کے بعد پھر غروب آفتاب تک یہ بڑا قیمتی وقت ہوتا ہے، یعنی زندگی کا ایک ایسا سنہرا یہ موقع ہے، اور یہ دورانیہ ایسا سنہرا ہے جو آپ کو موقع ملا ہے پوری زندگی میں۔ ایک حج فرض ہے تو یہ عصر سے مغرب تک کا وقت یہ دعاؤں کا وقت ہے کہ یہاں دیگر ذکر اذکار کر سکتے ہیں، مگر اللہ کو سب سے زیادہ محبوب یہ ہے کہ عرفات میں اس کے بندے جی بھر کے اپنے دل کی باتیں اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کر دیں، ان کے اندر جو کچھ ہے وہ کس کے سامنے پیش کریں گے؟ اپنے رب کریم کی بارگاہ میں۔ دنیا کو دل کے دکھڑے سنائیں تو بعد میں لوگ مذاق اڑاتے ہیں، کسی کو اپنا دکھ بتائیں گے نا، پریشانی، وہ وقتی طور پر آپ کے ساتھ خاموش ہو کے بیٹھا رہے گا، لیکن جب آپ ذرا سا ادھر ہوں گے آپ کا مذاق اڑائے گا، آپ کے دکھ اور درد کو سن کر آپ کی پھپتیاں کسے گا، لیکن دکھڑا سنانے کے لیے ایک ہی ذات ہے۔ کاش ہر مسلمان اس بات کا عادی ہو جائے کہ وہ رات کی پنہائیوں میں اور تنہائیوں میں آدھی رات جب ڈھل جائے تو جو شخص اپنے رب کو دکھڑے سناتا ہے، اپنا دل کا درد، اپنی مصائب پریشانیاں اس کی بارگاہ میں جب پیش کرتا ہے، جو مصائب کو دور کرنے والا ہے، جو پریشانیوں کو دور کرنے والا ہے، جو بیماروں کو شفا عطا کرنے والا ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں بھی فرمایا اذا مرضت فہو یشفین، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی رب مجھے شفا دیتا ہے۔ تو اسی کے سامنے پیش کرو نا، دنیا کے سامنے پیش کرنے کا کیا فائدہ؟ وہ تو آج کا تمسخر اڑائیں گے، خوش ہوں گے کہ اچھا ہے مصیبت میں پھنسا ہوا ہے۔ لہٰذا یہ بڑا ایک اہم موقع ہوتا ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے حج کیا ہے وہ تصور کریں کیسا وہ منظر تھا کہ عصر سے لے کر مغرب تک پھر دعائیں مانگی جاتی ہیں، اور جو شخص حدیث شریف میں ہے کہ عرفات کے میدان میں داخل ہو گیا اور غروب آفتاب تک میدان عرفات میں اس نے وقوف کیا، وقوف کا معنی ہے ٹھہرنا، بس یہ ٹھہرنا ہی اللہ کو اتنا پسند ہے کہ اس کا نام حاجیوں کی فہرست میں لکھ دیا جاتا ہے۔ حج کا جب حج کا رکن اعظم ادا کر دیا تو اللہ کی نگاہ میں، اس کی نظر میں، اس کی بارگاہ میں وہ حجی لکھ دیا گیا ہے۔ یہ اہم ترین رکن ہے۔ اب جب غروب آفتاب تک انتظار کرنا ہے، یہ ڈسپلن اور نظم و ضبط اسلام کے اندر جو ہے، پوری دنیا میں کسی نظام کے اندر آپ کو یہ نظم و ضبط نظر نہیں آئے گا۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم تو اس نظام اسلام کو، نظام حیات جو دستور حیات ہے دین اسلام، اس کو سمجھ نہیں سکے۔ آپ نماز کو لے لیں، 5 وقت کی جو نماز با جماعت ہے، اس میں ساری تفریق ختم ہو گئی۔ کوئی صغیر ہے یا کبیر ہے، چھوٹا ہے یا بڑا ہے، امیر ہے یا غریب ہے، وہ سب ایک صف میں کھڑے ہوتے ہیں، کندھے سے کندھا ملا ہوا ہے،
اسی لیے حضور نے فرمایا کہ صفیں سیدھی بنایا کرو، صفوں کو ٹیڑھا کرو گے تو اندیشہ ہے تمہارے دل اللہ ٹیڑھے نہ کر دے۔ لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ صف بندی کے لیے جب کہا جائے تو ہر شخص دوسرے کو کہتا ہے کہ بھئی آگے چلے جاؤ، خود آگے نہیں جائے گا۔ یہ آپ مشاہدہ کر لیں، آج جمعے میں دیکھ لیں، اگر کہا جائے کہ بھئی صفیں سیدھی کرو، خالی جگہ پر کرو، مجال ہے وہ آدمی ہل جائے وہاں سے، وہ پچھلے لوگوں کو اشارہ کرے گا کہ آگے چلے جاؤ، آگے خود نہیں جائے گا۔ تو ڈسپلن اگر دیکھنا ہے کہ اسلام میں کتنی اس کی تاکید ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز کے وقت صف بندی کی بڑی ترغیب دیا کرتے تھے، اور سبو کا لفظ جو امام بولتا ہے، سبو صفوفکم، سبو کہتے ہیں برابر برابر، سبو صفوفکم، اپنی صفوں کو سیدھا اور برابر کر لو، وتراسو، کندھے سے کندھا ملاؤ، درمیان میں خالی جگہ نہ ہو، الاول فالاول، پہلی صف مکمل پھر دوسری مکمل۔ تو نظم و ضبط 5 وقت کی نمازوں میں دیکھ لیں، لیکن جیسا ڈسپلن حج کے موقع پہ نظر آتا ہے پوری دنیا میں کسی تہذیب کے اندر نہیں ہے۔ پوری دنیا میں دین کامل ہے، دین اکمل ہے، پوری دنیا میں ایسا نظام نہیں ہے۔ 30 لاکھ آدمی ہے، انتظار کر رہا ہے سورج غروب ہونے کا، انتظار کر رہا ہے سورج غروب آفتاب کا۔ یہ نہیں ہے کہ چلو حاجی صاحب بعد میں رش ہو جائے گا، بھی نکل چلتے ہیں، اب بعد بچ رش ہو جانا ہے انہیں نکل چلیے، اس نے تو اپنا حجی ضائع کر لیا۔ پابند ہے یعنی ڈسپلن اور نظم و ضبط۔ جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے تو یہاں تو حکم ہے کہ سورج غروب ہوا ہے تو نماز مغرب کا وقت شروع ہو گیا، اب نماز پڑھو۔ لیکن دیکھیے حج کا فلسفہ، حج کی حکمت، حج کی لاجک و منطق اور روح سمجھیے۔ سورج غروب ہو گیا ہے لیکن آج یہاں نماز پڑھنا صحیح نہیں ہے، نہیں پڑھیں گے نماز۔ اصل تو اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی پیروی کا نام ہے، لہذا غروب آفتاب ہو گیا، جیسے زور اور اثر ملا کے پڑھی ہیں تو 9 ذی الحج کو وقوف عرفات یہ ختم ہوتا ہے غروب آفتاب کے ساتھ۔ جیسے ہی سورج غروب ہوا تو پھر ذرا چشم تصور میں دیکھیں اور اندازہ کریں، وہی 30 لاکھ آدمی ایک وقت میں عرفات سے مزدلفہ کی طرف جا رہا ہے، ایک وقت میں 30 لاکھ کم و بیش افراد وہ مزدلفے کی طرف جا رہے ہیں، لیکن نماز پڑھے بغیر جا رہے ہیں۔ وہ سادہ لوگ جنہیں مسئلے کا علم نہیں ہوتا تو حاجی صاحب جو ضعیف العمر لوگ ہوتے ہیں اور جن کے پاس اتنی تعلیم نہیں ہوتی، وہ کہتے ہیں یار نماز نہ پڑھ لیں یہاں، پھر انہیں بتایا جاتا ہے کہ یہاں نماز نہیں پڑھنی، تو وہ حیران ہوتے ہیں نماز نہیں پڑھنی، کہ نہیں پڑھنی کیوں؟ اس لیے کہ حضور نے جس طرح پڑھی تھی اسی کے مطابق پڑھنی۔ اب یہ بات سمجھ لیں، یہ ہے وہ اسلام کے نظام کی حکمت و برکت۔ اب کرنا کیا ہے کہ مزدلفہ جب پہنچتے ہیں عرفات سے، وہاں عشاء کے وقت میں دونوں نمازیں پڑھنی ہیں۔ عمومی طور پر جاتے جاتے عشاء کا وقت ہو جاتا ہے، اتنا بڑا تحرک ہے، 30 لاکھ آدمی جا رہے ہیں عرفات سے مزدلفہ، اور مزدلفے پہنچ کر عشاء کے وقت میں پھر 2 نمازیں ملا کے پڑھنی ہیں، مغرب اور عشاء، یہ دونوں نمازیں پھر مزدلفہ میں پڑھی جاتی ہیں۔ یہاں میں قرآن مجید کے حوالے سے ایک بات عرض کروں گا کہ اہل مکہ جو تھے وہ جب حج کرنے کے لیے جاتے تھے تو مزدلفے میں رات ٹھہر جاتے تھے جا کے، اور اگر منا سے وہ چلتے تھے 9 ذی الحج کو تو کہاں عرفات میں نہیں جاتے تھے، اہل مکہ عرفات میں نہیں جاتے تھے، وہ مزدلفے میں ٹھہرتے تھے۔ وہ کہتے تھے ہم افضل ہیں، ہم مکے میں رہنے والے ہیں، ہم بیت اللہ والے ہیں، خانہ کعبہ ہمارے پاس ہے، لہذا ہم افضل لوگ ہیں، ہم کیوں جائیں عرفات میں؟ قرآن مجید میں باقاعدہ آیتیں نازل ہوگی، ثم افیدوا افاد الناس،
جہاں سے لوگ جا کے واپس آتے ہیں تم بھی وہیں سے جا کے واپس آؤ۔ وہ اہل مکہ کے لیے قرآن میں آیت نازل ہو گئی کہ تم اپنے آپ کو افضل سمجھ رہے ہو، تمہارا حج قبول نہیں ہوگا جب تک عرفات کے اندر نہیں جاتے، منا سے عرفات میں، اور وہاں سے مزدلفے میں آؤ۔ یہ آیت کریمہ پھر اہل مکہ کے لیے نازل ہوئی۔ لہذا حج کے مناسک میں یہ خاص نقطہ ہے کہ یہاں وہی طریقہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریق پر حج کیا تھا اسی طریق پر حج ہوگا۔ اب مزدلفے کے اندر رات جب گزاری جاتی ہے تو بڑی ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں، وہاں کھلے آسمان کے نیچے، یہ خاص نقطہ ہے۔ منا کے اندر آپ کو خیمے نظر آئیں گے، عرفات میں خیمے نظر آئیں گے، لیکن مزدلفہ میں کوئی خیمہ نہیں، کیونکہ حکم ہے کھلے آسمان کے نیچے رات گزارنی۔ وہاں مکے سے جب حج کرنے کے لیے یوم الترویہ 8 ذی الحج کو ہم روانہ ہوتے ہیں تو ساتھ چٹائی لے کے آتے ہیں۔ ہر حاجی اپنے تھیلے کے اندر بھی ہاتھ میں ایک چٹائی پکڑی ہوتی ہے چھوٹی سی، اسے فولڈ کر لیا جاتا ہے، وہ پھر رات کو مزدلفے میں بچھا کر چٹائی وہاں گزاری جاتی رات۔ لیکن رات کو ایک کام کرنا ہے، وہاں سے کنکر اٹھانے ہیں جو شیطان کو صبح اگلے دن مارنے ہیں، کنکر رمی کرنی، اس کے لیے کنکر چنے جاتے ہیں مزدلفہ میں۔ اللہ کریم نے کیسا نظام بنایا، 30 لاکھ حاجیوں کے لیے کنکر وہاں موجود ہوتے ہیں۔ آپ سے اگر کہا جائے کہ مسجد سے نکلو، شہر سے باہر کسی میدان سے کنکر اٹھا کے لے آؤ، تو ممکن ہے آپ کو کوئی 2-4 کنکر مشکل سے مل جائیں، لیکن نظام قدرت دیکھیے کہ حکم ہے مزدلفہ سے کنکر چننے، کسی اور جگہ سے نہیں۔ کوئی آدمی مکے سے اگر پتھر اٹھانے شروع کر دے کہ جی میں تو مکے سے پہلے ہی پتھر اٹھا لیتا ہوں، وہاں تو رش بڑا ہوگا، نہیں، آج اللہ کو یہ باتیں پسند ہی ایسے ہیں کہ یہ میدان ہی ایسا ہے مزدلفہ، یہاں سے پتھر اٹھاؤ اور کنکر اٹھاؤ چھوٹے سے، اور کتنے سے ہوتے ہیں کنکر؟ وہ بالکل چھوٹے چھوٹے، زیادہ موٹے پتھر نہیں ہیں، چھوٹے چھوٹے کنکر ہیں، اور پھر اس کو رمی کرنے کا بھی ایک خاص طریقہ ہے۔ چھوٹی چھوٹی تیلیاں حاجیوں کو مل جاتی ہیں، ان میں وہ کنکر سارے جمع کر لیتے ہیں۔ رات کو آپ نے مزدلفے میں رات بھی گزارنی ہے، کنکر بھی اکٹھے کرنے ہیں، اور جب اگلا دن آتا ہے یہ اصطلاحات آپ سب کو یاد ہونی چاہیے۔ ذی الحج کی 8 تاریخ کو کہتے ہیں یوم الترویہ، 9 ذی الحج کو کہتے ہیں یوم العرفہ، اور ذی الحج کی 10 تاریخ کو کہتے ہیں یوم النحر۔ یوم النحر، اب یوم النحر جب آئے گا ذی الحج کی 10 تاریخ تو حکم یہ ہے کہ فجر کی نماز آپ مزدلفہ میں پڑھ کے وہاں سے روانہ ہوں گے۔ اگر کوئی حاجی یہ کہے کہ میں یہاں نماز نہیں پڑھتا، رش بہت ہے، میں آگے نکل جاتا ہوں، تو یہ عمل اس کا قبول نہیں ہوگا۔ اس کے لیے لازم ہے کہ فجر کی نماز مزدلفہ میں پڑھے۔ جس طرح جبل رحمت کے پاس وقوف زیادہ فضیلت ہے، اسی طرح مزدلفہ میں بھی ایک مقام ایسا ہے جہاں رات ٹھہرنے کی زیادہ فضیلت ہے۔ مزدلفے میں بھی ایک مقام ہے، وہ مقام قرآن مجید میں بیان، عند المشعر الحرام، مشعر حرام، وہاں جو رات قیام کرے گا اس کی فضیلت باقی حاجیوں سے زیادہ ہے، اس کا درجہ زیادہ ہے۔ اب وہاں مسجد بن گئی ہے، مسجد مشعر حرام، لہذا اس کے آس پاس اگر کسی حاجی کو جگہ مل جائے تو یہ بڑی فضیلت کی بات ہے، بڑے درجے کی بات۔ لیکن میدان عرفات سے جب آپ نکلے ہیں، آپ حاجی بن گئے ہیں، آپ کا نام حاجیوں کی فہرست میں لکھ دیا گیا ہے، کیونکہ حج کا رکن اعظم ہے۔ باقی مناسک تو ادا کرنے ہی ہیں، لیکن حاجی لکھا جاتا ہے اللہ کی بارگاہ۔ ذی الحج کی 10 تاریخ کو پھر یہ سب سے مصروف ترین دن ہوتا ہے حاجی کا، مصروف ترین دن۔ ان 5 دنوں میں سب سے زیادہ مصروف حاجی ہوتا ہے ذی الحج کی 10 تاریخ کو، یوم النحر کو، کیونکہ پہلا کام یہ ہے مزدلفے میں فجر کی نماز پڑھ کے سیدھا منا میں گئے، اور منا میں جا کر رمی کی، شیطان کو کنکر مارے، اور اس کا بھی خاص طریقہ ہے، کنکر ان 2 انگلیوں میں پکڑنے ہیں،
3 انگلیوں میں پکڑ لیں اور پڑھیں بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر یہ شیطان کو کنکر مارے جاتے ہیں۔ اور پھر کنکر مارنے کے بعد رمی جمرات کے بعد، یہ 3 جمرات ہیں، جمرہ اولا ہے، جمرہ عقبہ ہے، جمرہ عقبہ اور جمرہ وسطیٰ، 3 جمرات ہیں۔ تو ترتیب سے 10، 11 اور 12 3 دن ترتیب سے پھر رمی کی جاتی ہے، لیکن ذی الحج کی 10 تاریخ کی رمی کے بعد پھر قربانی کی جاتی ہے، اور یہ قربانی مناسک حج میں شامل ہے، اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، یادگار حضرت اسماعیل کی ہے۔ تو قربانی اب قربانی کرنا وہاں ممکن نہیں رہا، اس لیے پیسے جمع کرا دیتے ہیں، دفاتر بنے ہوئے ہیں، وہ آپ کو ٹائم دے دیتے ہیں کہ آپ کی قربانی اتنے بجے ہوگی۔ اب جب آپ کو ٹائم دے دیا گیا تو آپ عند اللہ سرخرو ہو گئے، اب ان کی ذمہ داری ہو گئی۔ اب جو وقت آپ کو دیا ہے رمی کرنے کے بعد، اس وقت جب گزر جائے تو آپ فوراً اپنا سر منڈوائیں تو افضل ہے، اس طرح پھرائیں سر پہ۔ لیکن اگر کوئی مشین پھرا لیتا ہے، بال کٹوا لیتا ہے تو ایسا کرنا بھی جائز ہے، لیکن حلق جو ہے بہرحال وہ افضل ہے۔ اب شیطان کی رمی بھی کر لی اور قربانی بھی کر لی، اب اس کے بعد جو ہے وہ ہے کہ آپ غسل کریں گے۔ یہ 3 دن احرام باندھا ہے، 8، 9، 10 انسلی 2 چادریں ہیں، تو لہٰذا جب احرام باندھا جاتا ہے تو کفن کا تصور کرنا چاہیے کہ 2 انسلی چادروں میں لٹا ہوا حج کرنے جا رہا ہوں، پاؤں کے اوپر والی ہڈی جو ہے وہ ننگی ہونی چاہیے۔ ایسا جوتا پہننے کی اجازت نہیں ہے حج کے دوران کہ پاؤں کی ہڈی جو ہے وہ کور ہو جائے، اس کو اوپن ہونا چاہیے، خالی ہونا چاہیے۔ لہٰذا غسل کرنے کا حکم ہے۔ احرام کی پابندیوں سے آپ آزاد ہو گئے کہ احرام میں کچھ پابندیاں ہوتی ہیں، بال نہیں توڑ سکتے اپنا، آپ ایسے کنگھی کر رہے ہیں، بال اگر آپ کا اکھڑ گیا ہے تو بال کٹ گیا ہے تو پھر بعض ایسے امور ہیں جن پہ دم دینا پڑتا ہے، یعنی جرمانہ، قربانی کرنی پڑتی ہے، ایک بکری ذبح کرنی پڑتی ہے۔ لہٰذا خوشبو نہیں لگا سکتے، کوئی ایسی چیز نہیں استعمال کر سکتے جو خوشبودار ہو۔ ٹیشو پیپر جو ہے اگر اس خوشبودار ہے، وہ بھی پرفیوم جو ہوتا ہے وہ بھی استعمال نہیں کر سکتے، صابن خوشبو والا استعمال نہیں کر سکتے، لہٰذا نہ خوشبو لگا سکتے ہیں۔ جتنی میل آپ کے جسم پہ جمے گی، جتنا احرام میلا ہوگا، اتنی زیادہ فضیلت ہے، کیونکہ یہ دیوانوں والی حرکتیں ہیں۔ آج کے تمام مناسک با خدا دیوانہ باش کہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہیں تو دیوانے بن جاؤ، کبھی کنکر مار رہے ہیں، کبھی خیمہ اکھاڑ رہے ہیں، کبھی خیمہ لگا رہے ہیں، یہ سارے اعمال و افعال۔ لہٰذا جو طواف زیارت ہے یہ حج کا رکن اہم ترین رکن ہے، طواف زیارت، اس پر میں پچھلے جمعے بات کر چکا ہوں۔ لہٰذا طواف زیارت کے بعد پھر ضروری ہے رات منا میں گزارے۔ کئی لوگ مکے میں رات گزار لیتے ہیں، وہ ٹھیک نہیں ہے۔ اب طواف زیارت رات کے کسی حصے میں بھی کریں، لیکن واپس منا کے اندر آنا ہے، وہاں آ کر پھر اگلا دن جو ہے وہ رمی کا ہے، 11 ذی الحج اور 12 ذی الحج، یہ شیطان کو کنکر مارے، اور 12 ذی الحج کو اگر مکے میں واپس آ گئے تو آپ کا حج مکمل ہو گیا، لیکن 13 ذی الحج کو اگر وہاں ٹھہر جائیں تو اس کی فضیلت زیادہ ہے۔ یہ وہ مناسک حج ہیں جن پر آج میں نے گفتگو کی، اور یہ ساری بات میں نے 3 جمعات میں، اور آج چوتھا جمعہ ہے، یہ بیان کر دی کہ 3 شخصیات کے گرد تمام مناسک حج جو ہیں ان سے متعلق ہیں، حضرت ابراہیم، حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ طواف زیارت کا اہم رکن جو ہے یہ واجب ہے، صفا مروہ کی سعی طواف زیارت میں واجب ہے، صفا مروہ کے اندر دوڑنا۔ یہ حضرت حاجرہ دوڑی تھی یہاں۔ طواف زیارت کے بعد زمزم پینا ہے، کھڑے ہو کے قبلے کی طرف رخ کر کے پینا ہے، تو یہ زمزم کی نسبت حضرت اسماعیل کے ساتھ، صفا مروہ کے دوڑنے کی سعی کی نسبت حضرت حاجرہ کے ساتھ،
منع کی قربانی کی نسبت حضرت ابراہیم کے ساتھ، لہذا یہ بابوں کی اداؤں پر عمل کرنے کا نام حج ہے۔ یہ جی بابوں کا دین اور ہے، کتابوں کا دین اور، یہ تو بابوں والا دین ہے۔ حضرت حاجرہ بھی دوڑی تھی، حضرت ابراہیم بھی دوڑے تھے، وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔